دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے سرکاری کمیونٹی اکاؤنٹ سے پیغام جاری، کہا کہ امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی نتیجہ ہوگا جو اس سے پہلے زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا۔ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی، اس دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی۔ لوگوں کو گمان تھا کہ برطانوی سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ 200 سال پہلے فرانس بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا۔ نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا۔ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ اس وقت ایران سے بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی۔ صدر ٹرمپ کی کینیڈا سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس کو ایران سے مذاکرات کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ اسرائیل ایران پر حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا۔ تہران سے شہریوں کے انخلاء کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے کی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 100 سے زائد سپر سونک میزائلوں نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے۔ جمعہ سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل بھی سفاکیت پر اتر آیا۔ ایران پر فضائی حملے جاری۔ صہیونی فوج کا خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 1200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا کہ صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف، کہا مار کے حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر MD اقبال حسین خان سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا تجارت، سیاحت اور عوامی روابط کے فروغ پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 2 طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کھرب سے زائد کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص ہونے کا امکان۔ صوبائی PSDP کا 200 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا۔ تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب رکھنے کی تجویز۔ بلوچستان کو NFC قیمت میں 713 ارب روپے ملنے کی توقع۔ سینیٹر سلیم آنوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ کمیٹی کا فاٹا پاٹا کو دی گئی ٹیکس چھوٹ پر اعتراض۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فاٹا پاٹا میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں کمیٹی نے 10% سیلز ٹیکس کی سفارش کی تھی۔ کمیٹی ارکان کی اکثریت نے فاٹا پاٹا میں سیلز ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ فاٹا پاٹا میں صنعتوں پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھایا جائے، سیلز ٹیکس کی شرح 12% کی جائے۔ کمیٹی کا چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی مخالفت۔
اور ملک میں 25 جون سے مونسون انٹری کے لیے تیار، 2 جولائی تک ملک بھر میں مونسون کا پہلا سپیل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ ایبٹ آباد اور کوہستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی۔ ایک ساتھ پرواز کرنے والے امریکی فضائیہ کے 30 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ۔ فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی۔ رات گئے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے، یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ نمٹس پر 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ پینٹاگون چیف نے کہا امریکی فوج چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال، امریکی صدر نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واشنگٹن پہنچ گئے۔ کہا کچھ خاص وجوہات کے باعث جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران سے انخلا کی دھمکی، کہا سب تہران سے نکل جائیں، ایران کو معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا، یہ بہت افسوسناک اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے، ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس میزائلز اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 100 سے زائد سپرسونک میزائلز نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور سٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے۔ جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا آپشن کھلا ہے۔ صفاک نیتن یاہو کی دھمکی، کہا آیت اللہ خامنائی کا قتل تنازع کو بڑھائے گا نہیں بلکہ ختم کرے گا۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار کر ہٹلر کی ٹیم تباہ کی ہے۔ اسرائیلی حملے تنازع بڑھائیں گے نہیں، کم کریں گے۔ ہم صرف اپنے نہیں بلکہ امریکہ کے بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ہیکرز نے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہی ہیک کر لیا۔ اسرائیلی میزائل اپنے ہی شہروں پر گرنے لگے۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی سائبر حملے میں اسرائیلی ٹی وی چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا۔ بھارت سمیت G7 ممالک کا دوغلا معیار، صفاق اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے، توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار، برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کی ہیں۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ رجب طیب ایردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ طیب ایردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔
IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 اراکین کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد پیش نہ کی جا سکی۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ مشترکہ بیان روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، برکینا فاسو نے جاری کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ حملوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی۔ برونائی، دارالاسلام، چاڈ، جبوتی، لیبیا، موریٹانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔ کہا کہ مارکے حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ وزیر اعظم کی 2028 تک ریکوڈیک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس۔ کہا پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ ریکوڈیک کو ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے سے بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز شعبے کی ترقی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھیں وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے پاس تحریک انصاف کو انصاف دینے کا آپشن ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے پاس ریلیف دینے کا مکمل اختیار ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن غلط ہے، ہائی کورٹ غلط، تو اپنا بھی بتائیں، آپ نے غلطی مانی ہے تو پھر سامنا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے واقعات کو نظر انداز کر کے آپ کو ریلیف دیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ غلطیاں کئی بار یہاں ہماری جانب سے ہی ہوتی ہیں۔ ماضی میں 3-2 یا 4-3 کی کنفیوژن نہ پھیلائی جاتی تو الیکشن بھی وقت پر ہوتے۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت۔ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب الجواب دلائل مکمل کر لیے۔ کہا اس معاملے پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ صدارتی آرڈر کے مطابق مستقل نہیں، صرف عارضی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ٹرانسفر پر جج کو نیا حلف لینا پڑے گا۔ جج حلف لینے پر جونیئر جج ہو جائے گا۔ تبادلہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے حلف لینے سے سابقہ سروس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سینیورٹی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فکس کی، جس سے ججز متاثرہ ہیں۔ تقرری کا طریقہ کار ہے، جب تک سمری پر دستخط نہیں ہوتے تقرری نہیں ہوتی۔ ججز سینیورٹی اور ٹرانسفر سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ، توانائی اور SOEs میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ پنجاب نے تاریخی بجٹ پیش کیا۔ تعلیم، صحت اور زراعت پر توجہ دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا صوبے کا ترقیاتی بجٹ کل بجٹ کا 23% ہے۔ صوبے میں 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں مکمل ہو چکی۔ 1100 بسیں لاہور ٹرانسپورٹ میں شامل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی مرتبہ بتایا عوام کا پیسہ کہاں کہاں لگا۔
हर साल बजट के मौके पर सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में तालीम, सेहत, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत का सबूत है, ना कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है। जमात इस्लामी इल्जामात के बजाय मुस्बत सोच अपनाए और सिंध के अवाम के लिए तामीरी सियासत करे। बलूचिस्तान का माली साल 2025-26 का 10 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला किया गया। सूबाई बजट 20 अरब रुपए सरपरस होगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब तक मुख्तस होने का इम्कान। सूबाई PSDP का 200 अरब रुपए तखमीना लगाया गया है। तालीम के लिए 175 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। बलूचिस्तान को NFC कीमत में 713 अरब रुपए मिलने की तवक्को।